آپ سوچو یار کیا قیامت ہو گئی ہے. 850 روپے کا 30 کلو آٹا آتا تھا ایک مہینے پہلے بھائی, آج 5 کلو نہیں آ رہا, 860 روپے کا 5 کلو آٹا ہے. اگر آپ کو پتا ہے سیکیورٹی گارڈ سڑکوں پہ کیوں سو رہے ہیں آج کل؟ یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے, نوٹ کیا آپ نے کہ سیکیورٹی گارڈ سڑکوں پہ سو رہے ہیں؟ اور کیوں؟ غور نہیں کیا؟ جب 12,000 روپے تنخواہ ہوگی, بس کے اندر آپ کا لگ رہا ہے 80 روپے ایک اسٹاپ کا, 80 روپے دوسری بس کا, 160 جانے کا 160 آنے کا. جب 9,000 تمہارا بس کا پیسہ لگے گا, 3,000 مہینے کا بچے گا, تم خود دن میں کچھ نہیں کھاؤ گے تو بیوی کیا کھائے گی, بچے کیا کھائیں گے, گھر کا کرایہ کیا؟ تو اب گارڈ کہہ رہا ہے میں سڑک پہ سوؤں گا, صبح اٹھوں گا, نالے میں اپنی پینٹ دھوؤں گا, کھڑا ہو جاؤں گا, دروازے کھولتا رہوں گا دن بھر سیٹوں کے لیے. یہ ہے گارڈ. اور جو MBA لڑکے ہیں نا کراچی کے, خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں, رکشے اور چنگچیاں چلا رہے ہیں. کیوں؟ پرائیویٹ نوکری میں 30,000 سے اوپر کون دے رہا ہے یار؟ یہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ 35,000 سے اوپر کون دے رہا ہے؟ وہ 35,000 میں طلاقیں ہو رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں, ماں بیمار ہے تو علاج نہیں کرا سکتے, مافیاز کا راج ہے. ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ڈاکٹر وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے جو 2.5 لاکھ روپے کا. کیوں؟ ڈاکٹر بھی اس مافیا کا حصہ بن گیا. سب ڈاکٹر نہیں لیکن بہت سارے ڈاکٹر. وہ ٹیسٹ لکھے گا تو اس کو آدھے پیسے واپس ملیں گے نا. ہمارے لوگوں کا کیا حل ہوا ہے یار؟ سب برے لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, نیٹ ورک بنے ہوئے ہیں. حکومت کو سوچنا پڑے گا. اگر انہوں نے لوگوں کے لیے کوئی گرانٹ نہیں دی, رمضان گرانٹ نہیں, پورے سال کا مفت آٹے کا حال دیکھ لیجئے. کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی کون سی پلاننگ؟ آپ دلچسپی ہی نہیں ہے. سر آپ کس علاقے کی بات کرتے ہیں؟ میں آپ کو اورنگی, لانڈی, ملیر, شاہ فیصل, شادمان, بفر زون, لیاری, کھارا, جہاں بولیں چلتے ہیں ہم رات میں 4 بجے. اگر آپ کو آوارہ کتے نہ کاٹیں تو میرا نام چینج کر دیے گا. ہمارے 3 سال کی بیٹی کو آوارہ کتے کاٹ کے مار دیں, حکمران تو ادھر آتے ہی نہیں پل کے اس طرف. جو ظلم دیکھیں, سڑکیں ہمارے پاس نہیں ہیں, پانی ہم گٹر کا پانی پیتے ہیں بھائی, گٹر کا. اور اگر زندہ رہنا ہے تو جو پانی خریدو گے اس کا 9,000 روپے بل بنتا ہے, اور وہ بھی ہمیں پتا ہے وہ کوئی فلٹر نہیں ہوتا, وہ خالی ہمیں دل کو مطمئن کرنے کے لیے 2 نمبر پانی بھر کے دے رہا ہے. تو بھائی لوگوں کو کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے یار. آپ سوچو 40,000 روپے کے اندر 20,000 روپے گھر کا بل چلا گیا رینٹ, 15,000 کے الیکٹرک لے گئی تم سے, 5,000 میں زندہ کیسے رہیں گے؟ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو گرفتار کر لیا, ان کو چھوڑ دیا, وہ کل وزیر اعظم بن جائیں گے, وہ منسٹر بن جائیں گے. یہ جتنے کیمرہ مین آپ کے کھڑے ہیں ان سے قرآن پہ حلف اٹھواؤ, 1 نوکری کر رہے ہو کہ 2 نوکری کر رہے ہو. تمہاری بیوی اپنی سالگرہ پہ گفٹ مانگتی ہے, دے سکتے ہو؟ بولے گا 5 سال سے نہیں دیا. کہ اپنی ماں کو دوائی دے سکتے ہو؟ کرے گا ہاں میری ماں کی شوگر کی دوائی 1,300 روپے کی آتی تھی 2 سال پہلے, آج وہ دوائی 7,000 کی. میں نے کہا امی مر جاؤ, خدا سے جا کے شکایت کرنا کہ میں نے وہ بچہ جس کو پیٹ میں پالا تھا نا, 9 مہینے پیٹ میں رکھا, چلنا سکھایا, پڑھنا سکھایا, اور جب وہ ماں مر رہی ہے یار 40,000 کی قبر, 15,000 کی میت. بس ابھی کل پوسٹ چل رہی تھی ایک پرائیویٹ اسپتال کی کہ ایک شخص کی ماں کی میت نہیں دے رہے, کہہ رہے 7 لاکھ دو گے تو میت ملے گی. وہ بچہ خودکشی نہیں کرے گا کہ جس ماں نے مجھے پیدا کیا تھا آج اس کی لاش سڑ رہی ہے ڈبے کے اندر, میرے پاس 7 لاکھ روپے نہیں ہے. 7 لاکھ روپے بے روزگار آدمی کے لیے 7 ارب روپے سے بڑی رقم ہے. جی آپ بیٹھو دسترخوانوں پہ, جو لوگ بولتے تھے نا دسترخوان بند کرو, میں ان سے بول رہا ہوں خدا کے عذاب سے ڈرو. تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے, تمہارے بچے کھانا کھا کے سو رہے ہیں. ابھی 2 مہینے کی بیٹی روئے اور بیوی بولے تیری بیٹی بھوک سے رو رہی ہے, میں نہیں سہ سکوں گا, میں لٹک جاؤں گا. میری بیٹی یار, میں تو ٹی وی پہ ایڈ دیکھ رہا ہوں, یہ مہنگی لون, یہ مہنگے کپڑے, یہ مہنگا ریسٹورنٹ, یہ مہنگا کھانا, یہ کھانے کا سیگمنٹ. کھانا ہی نہیں ہے, صرف بھوک 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 بھوک. لوگوں کے پاس دفنانے کے پیسے نہیں ہے, بات ہی ختم ہو گئی. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرے آفس میں لڑکا آیا, ینگ لڑکا آیا, اس نے آ کے آفس میں پتہ کیا بولا؟ اس نے بولا کہ صرف 25,000 روپے دے دیں. میں جھوٹ نہیں بول رہا, میرے بیٹے کی میت 3 دن سے رکھی, دفنانے کے پیسے نہیں ہے, میں کسی سے بول نہیں سکتا. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اتنی بے حسی زمانے میں لڑکے کو بھیجا, لڑکا گیا, قسم خدا کی اس کی بچے کی میت 3 دن سے رکھی تھی, صرف 25,000 روپے مانگ رہا تھا. میں نے کہا میت بس کے پیسے تو, بولا میں غریب ہوں, میرے رشتے دار نہیں آئے, ایمبولینس میں میت بھیج دو. اللہ کی ذات جانتی ہے ظفر بھائی, یہ جب تک ہم بھی نیکی اور اس طرح کے معاملات میں نہیں تھے, ہمیں بھی لگتا تھا کہ کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے نا تو وہ شاید وہ کوئی بہت ہی افسانوی باتیں کر رہا ہے اور ڈائلاگ ہے صرف. لیکن خدا گواہ ہے کہ واقعتاً یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں, میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ صورتحال خراب ہے. شاید ہمارے الفاظ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے.